کیونکہ یہ ماہ مبارک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے کا مقابلہ کوئی اور دوسرا مہینہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی ہر گھڑی، ہر گھنٹہ، ہر سیکنڈ صرف عبادت ہی عبادت ہے، صرف نیکی ہی نیکی ہے، صرف اچھائی ہی اچھائی ہے۔ اس مہینے کے اندر ہر گھڑی کے اندر صرف برکت ہی برکت ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر اس مہینے کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر ہم نے کیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے پروردگار عالم، اے خالق و مالک، تو نے ہم پر روزے فرض کیوں کیے اور پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیوں کیے؟ جب یہ سوال ہم نے کیا تو پروردگار آگے فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اے پروردگار، آخر انسان اسی مہینے کے اندر کیوں متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے رکھنے سے کہ انسان متقی اور پرہیزگار ہو جائے گا؟ تو اب آگے بات سمجھتے ہیں۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، جب اس مہینے کا چاند نکلتا ہے اور پہلی تاریخ ہوتی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے شیطانوں کو زنجیر میں بند کر دیتا ہے، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، جب تک انسان زندہ ہے اس کے لیے دو بڑے دشمن موجود ہیں۔ کتنے دشمن موجود ہیں؟ دو بڑے دشمن موجود ہیں۔ ان میں سے ایک ہے شیطان اور ایک ہے نفس۔ اب جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، ایک دشمن کو قید کر دیا گیا ہے، اب ایک دشمن باقی ہے۔ کتنا؟ ایک دشمن کو قید کر دیا گیا ہے، ایک دشمن باقی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے تو لوگ باغوں کا ہجوم مسجدوں کے اندر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان قید کر لیا گیا ہے۔ اور چند دن گزرتے ہیں، مسجد 7 صف تھی، 5 صف تھی، پھر 2.5 صف بچ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جو دوسرا جو انسان کو بہکا رہا ہے، نفس، وہ انسان کو لے جاتا ہے۔ بھائی اس مہینے کے اندر شیطان کو قید کیا گیا ہے، نفس تو آج بھی آزاد ہے، نفس تو آج بھی آزاد ہے نا، نفس کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب چونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، پورے دن بھوک کاٹتا ہے، پورے دن پیاس کاٹتا ہے، تو اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان کا نفس کمزور ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا نفس کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ ذکر کی طرف آتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف آتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اپنے سر کو جھکا لیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان قید کر لیا گیا، انسان روزے رکھ رہا ہے، اپنے نفس کو بھی کمزور کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ گناہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے باوجود بھی وہ گناہ کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ وہ جو 11 مہینے تم نے گناہ کیے ہیں، وہ جو تم نے 11 مہینوں تک اپنے نفس کو گناہ کرنے کا عادی بنا لیا ہے، تو اب تم اس مہینے میں روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو نفس ہے نا، نفس، وہ میں ہی کیا، بہت بڑے بڑے بزرگ اس بات کو کہہ گئے کہ یہ جو نفس ہے نا، یہ شیطان سے بڑا والا ہے، یہ شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب شیطان نہیں بنا تھا، اس سے پہلے کون شیطان تھا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی شیطان بنایا کس نے؟ اسی انا پرستی نے، اسی نفس نے بنایا۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو تو یہی نفس بولا میں کیوں سجدہ کروں، میں کیوں سجدہ کروں، میں تو آدم سے بہتر ہوں، میں تو آدم سے بہتر ہوں، پھر جب میں بہتر ہوں تو پھر میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ پتہ کیا چلتا ہے کہ جب انسان کرتا نا کہ میں، تو اس کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر بھی انسان گناہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ یہ مہینہ تو اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے
کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ اور دنوں کے اندر آپ کوئی نفلی عبادت کرو گے تو آپ کو نفل کا ثواب ملے گا، لیکن یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر آپ نے کوئی نفل بھی ادا کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر اس مہینے کے اندر آپ نے کسی فرض کو ادا کر لیا تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ عطا کیا ہے تو اس مہینے کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ راضی کر سکے۔ یاد رکھنا، جو انسان اس مہینے میں رب کو راضی نہ کر سکا اور اپنے گناہ کو نہ بخشوا سکا تو یاد رکھنا اس کے لیے سیدھا سادہ ٹھکانہ جہنم